لیکن اس کے باوجود کہ ظہر عصر کی نماز یا مغرب عشاء کی نماز، اس کے لیے ایک ہی وضو سے پڑھنے کی اجازت تو ہے، جب تک کہ کوئی اور ایسا وضو توڑنے والا عمل نہ آ جائے کہ جو اس پیشاب اور ٹوائلٹ کے تسلسل کی شکایت کے علاوہ کوئی اور وضو توڑنے والی چیز نہ آ جائے۔ مثلا اگر کسی کو پیشاب کی شکایت ہے تو اگر ٹوائلٹ کے لیے جاتا ہے تو اب اس کو وضو کرنا پڑے گا، یا پیشاب کی شکایت ہے لیکن اس بیماری کے پیشاب کے علاوہ جو طبیعی پیشاب ہے وہ آ جائے تو پھر بھی وضو کرنا پڑے گا۔ طبیعی پیشاب الگ ہوتا ہے، بیماری والا پیشاب الگ ہوا کرتا ہے۔ یہ جس کو ہوتا ہے اس کو معلوم پڑتا ہے، آپ کو پہلے بیماری لگانا پڑے گا اپنے آپ کو۔ وہ ہوتی ہے کہ جو بیماری والا پیشاب ہوتا ہے وہ قطرے قطرے کر کے آ رہا ہوتا ہے، اور طبیعی پیشاب جو مسلسل آ رہا ہوتا ہے، دونوں فرق ہوا کرتا ہے تھوڑا سا۔ یا ٹوائلٹ جو آتی ہے تو بہت تھوڑا تھوڑا ٹوائلٹ آتی رہتی ہے، یہ بیماری والا جو ہے ٹوائلٹ، اور ایک جب پورا ٹوائلٹ کرے تو یہ طبیعی ٹوائلٹ ہے۔ تو وہ جو بیماری میں مبتلا ہو تو اس کو بہت پتہ چل رہا ہوتا ہے۔ جیسے آپ نے ماں کو دیکھا ہو، بچے کی ہر رونے کی آواز سے ماں پہچان لیتی کہ اب یہ کیا چاہتا ہے بچہ، مثلا کیونکہ ماں اس بچے کو ڈیل کر رہی ہوتی ہے، اس کو پتہ چلتا ہے کہ اس کی آواز میں کیا اب چاہیے اس کو۔ ہاں، تو ہر آدمی کے ساتھ جب بیماری لگتی ہے تو اس کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ اب یہ طبیعی پیشاب ہے یا جو ہے وہ بیماری والا پیشاب ہے۔ کچھ چیزیں تجربے سے بھی پتہ چلتی ہیں، تو یہ بات تجربے کی بات ہے۔ اور اسی طرح بیماری میں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ انسان کو پتہ ہے کہ اپنی بیماری کے سے اس کو تجربہ ہو چکا کہ ایک گولی کھائیں گے تو اس کو پتہ ہے کہ اس گولی کے نتیجے میں فوراً شفا ہو جائے گی۔ اگر ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو پتہ نہیں وہ کتنی کتنی گولیاں لکھ دیتا، طرح طرح کی گولیاں لکھ دیتا ہے، اس کے اندر شفا بھی نہیں ہوتی ہے اور بیماری جو ہے وہ اتنی آسانی سے شفا نہیں ہوا۔ تو ڈاکٹر اتنی تشخیص نہیں دے پاتا ہے جتنا وہ خود اپنے آپ کے اندر سمجھتا ہے کہ یہ گولی جو میرے لیے سب سے اچھی ہے، جو جلدی سے شفا ہو جایا کرتا ہے۔ تو یہ تجربے کی بات ہوا کرتی ہے۔ اس لیے کہا کہ ڈاکٹر کی بات آپ کے لیے بیماری میں حجت نہیں ہے، آپ کی اپنی بات آپ کے لیے حجت ہے۔ اس لیے کہا اگر کوئی آدمی یہ سمجھتا ہے کہ میں روزہ رکھ سکتا ہوں، ڈاکٹر کہتا ہے کہ روزہ نہیں رکھو، اور آپ کو پتا ہے کہ میں روزہ رکھوں گا مجھے کچھ بھی نہیں ہوگا، تو آپ پر روزہ رکھنا واجب ہے، ڈاکٹر کی بات نہیں ماننا ہے۔ ڈاکٹر کی بات ماننا حرام ہے اس وقت، حالانکہ وہ کہہ رہے روزہ نہیں رکھو ہے، لیکن ڈاکٹر کی بات نہیں مانیں گے۔ ہاں البتہ ڈاکٹر کی بات سے ہمیں بھی سمجھ رہا ہے، میں آ رہا ہے کہ اگر نقصان ہو جائے گا پھر ٹھیک ہے۔ تو مسئلہ نہیں معلوم تھا، اس لیے جو انسان پر ذمہ داری آئے گی کہ روزہ قضا کرنا پڑے گا ان پہ۔ جی کفارہ علم نہیں تھا، یہ جو ہے اس کے علم نہ ہونے کے سے کفارہ نہیں آتا ہے۔ ہاں یہاں پر اس نے اس طرف سے غفلت کی ہے، اس کی توجہ ہی نہیں کی اس بات کی طرف کہ جو میں ڈاکٹر کی بات نہیں مانتا، تو یہ غافل ہے، جاہل ہے، قاصر کی طرح ہو جاتا ہے، مقصر نہیں ہے، جان بوجھ کے نہیں کیا اس نے، ایسے غلطی ہو گئی ہو تو اس میں پھر کفارہ نہیں ہوتا ہے۔ تو بات یہ چل رہی ہے کہ ڈاکٹر کی بات سے انسان کا اپنا ذہن جہاں کام کر رہا ہوتا ہے وہ زیادہ معتبر ہوا کرتا ہے بیماریوں میں۔ اس لیے عام طور پر ڈاکٹر جو تجویز کیا کرتے ہیں اس کو تو فیس لینا ہو کہ ہاں بھائی روزہ نہیں رکھو، اس کو تو اپنی دوائی چلانا نا،
اس کو کوئی تھوڑی پتہ ہے کہ جو ہے روزے کی اس کے نزدیک کتنی اہمیت ہے. اس کو تو خالی کہہ دینا ہے کہ بھائی آپ روزہ نہیں رکھو اور جو ہے ہماری دوائی استعمال کرو. اس کو تو اپنی دوائی سے مقصد ہے, اس کو اس روزے کی اہمیت تو نہیں پتہ ہے. نہیں, اور وہ روزے کی اہمیت بھی نہیں سمجھتا ہے, اور ساتھ ساتھ جو ہے اس سے زیادہ اس وقت بیماری کے سلسلے مجھے زیادہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ میں روزہ رکھوں گا تو مجھے نقصان نہیں ہوگا. تو میں جو سمجھ رہا ہوں, میری سمجھ ڈاکٹر کی سمجھ سے زیادہ مقدم ہے, اس لیے روزہ رکھنا پڑے گا. اور اس کا بالکل الٹ, ڈاکٹر کہہ رہے روزہ رکھو کوئی حرج نہیں ہے, اور میں سمجھ لوں گا نہیں روزہ رکھوں گا تو مجھے نقصان ہو جائے گا. تو میری سمجھ چلے گی, ڈاکٹر کی سمجھ نہیں چلے گی. حالانکہ ڈاکٹر کہہ رہے کہ روزہ رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے, لیکن مجھے لگتا ہے کہ نہیں بڑا خطرہ ہے, نہیں تو میں روزہ نہیں رکھوں گا, کیونکہ میری سمجھ ڈاکٹر کی سمجھ پر مقدم ہے. یہ جو ہے, ہاں البتہ وہ ڈاکٹر کو مشورہ دیتا ہے اور ہماری بھی سمجھ میں یہی آتا ہے جو ڈاکٹر کہہ رہا ہے, تو پھر ٹھیک ہے, پھر کوئی حرج نہیں. پھر اس وقت نقصان ہونے کا خطرہ موجود ہے, روزہ نہیں رکھیں گے, روزہ رکھنا حرام ہو جائے گا, کیونکہ نقصان ہو جانے کا خطرہ موجود ہے. یعنی ہاں, تو پہلا مسئلہ یہی ہے کہ طبیعی کوئی ایسا طریقہ آ جائے جو وضو کو باطل کرنے والی بیماری کے علاوہ, مثلا سو گیا, مثلا غیر طبیعی طریقے سے جو پیشاب آ رہا ہے اس کے علاوہ طبیعی پیشاب آ جائے, طبیعی ٹوائلٹ آ جائے, یا مثلا جو ہے جنابت سے جو ہے وہ انسان کا وضو ٹوٹ جائے مثلا. تو کوئی بھی طریقہ جو غیر طبیعی کے علاوہ طبیعی کوئی طریقہ ہو جس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے, تو اس کے لیے تو اس کو وضو کرنا پڑے گا. اس کے لیے پھر جو احکام اپنے عادی احکام تھے ان عادی احکام پر عمل کرنا پڑے گا. اسی طرح اگر اس نے وضو کیا تو اب اس پر فوری نہیں ہے کہ جا کر کے نماز پڑھے. اگر ہاں وقفہ بالکل تنگ ہے, کچھ لوگوں کو جو ہے بار بار پیشاب و پیخانہ آتا ہے, لیکن اس کے باوجود وہ اتنا تنگ وقت نہیں کہ خالی نماز ہی پڑھ سکے, بلکہ وہ کچھ اور کام بھی کر سکتے ہیں, تو پھر واجب فوری نہیں ہے اس کے اوپر کہ جا کر کے نماز پڑھے, بلکہ جو ہے چائے وائی پی سکتے ہیں, کھانا کھا سکتے ہیں, پھر اس کے بعد وضو کے بعد نماز پڑھیں, کوئی حرج نہیں ہے. کیونکہ ان کو خالی وقفہ اتنا نہیں ملا کہ خالی نماز پڑھ سکے, بلکہ وقفہ کافی رہتا ہے. بہت سے لوگوں کو بیماری ہوتی ہے جلدی جلدی پیشاب آنے کی, لیکن پھر بھی وقفہ ہوا کرتا ہے, تو پھر واجب فوری نہیں ہے کہ جا کر کے فوراً نماز پڑھے, بلکہ وہ وضو کر کے کھانا کھا سکتے ہیں, وضو کر کے چائے پی سکتے ہیں, وضو کر کے پانی پی سکتے ہیں, وضو کر کے تھوڑی دیر بات چیت کر سکتے ہیں, وضو کر کے ٹیلی ویژن دیکھ سکتے ہیں. تو یہ کوئی حرج نہیں ہے, یعنی واجب فوری نہیں ہے اس کے اوپر, کیونکہ وقفہ بہت ہے. یعنی وقفہ جب بہت ہو تو فوری نہیں کہ ہاں وقفہ بالکل تنگ ہو کہ بس 5 منٹ ہی ملے, 5 منٹ کے اندر تو ہمیں جو ہے خالی نماز ہی پڑھنی ہے, پھر جو ہے واجب فوری ہو جاتا ہے کہ فوراً جا کر کے نماز پڑھے. اس طرح واجب نہیں ہے کہ انسان جو ہے وہ قرآن کے الفاظ کو ہاتھ نہ لگا سکے. اگر یہ کیفیت ہو کہ مسلسل پیشاب جاری رہتا ہے یا مسلسل ٹوائلٹ جاری رہتا ہے, تو جو ترتیب بتائی گئی ہے اس ترتیب کے مطابق وہ وضو کر لیتا ہے, تو اب قرآن کے الفاظ کو بھی ہاتھ لگا سکتا ہے. اسی حالت میں قرآن کو ہاتھ لگانے میں کوئی حرج نہیں, کیونکہ وہ اپنے آپ کو پاکیزہ سمجھ رہا ہے. شریعت کے مطابق وہ پاکیزہ مانا جائے گا, اس سے نماز بھی پڑھ سکتا ہے اور باقی اور طہارت والے احکام بھی انجام دے سکتا ہے. خانہ کعبہ کا طواف کر سکتا ہے, قرآن مجید پڑھ سکتا ہے, دوسرے اور احکام جو طہارت والے تھے وہ انجام دے سکتا ہے. البتہ 2 چیزیں بڑی اہم ہیں. اس کو مسلسل پیشاب آتا رہتا ہے اور جس کو مسلسل جو ہے وہ ٹوائلٹ آتا رہتا ہے, تھوڑا تھوڑا ہی, چاہے قطرہ قطرہ ہی ہو, چاہے تھوڑا تھوڑا ہی ٹوائلٹ آتا رہتا ہو, صرف 2 اہم بہت چیزیں. نمبر 1 کہ وہ جب تھوڑا تھوڑا پیشاب یا تھوڑا تھوڑا ٹوائلٹ آتا رہتا ہے تو ہر نماز کے لیے اپنے اس مقام کو پاک کرے گا جہاں سے پیشاب آتا رہتا ہے, اور اس مقام کو پاک کرے گا جہاں سے ٹوائلٹ آتا رہتا ہے. ہر نماز کے لیے
اس کو پاک کرنا ہے، بدن کو بھی پاک کرنا ہے، کپڑے کو بھی پاک کرنا ہے، اور ساتھ ساتھ اس کو ایک ایسی تھیلی باندھنا ہے، ایسی تھیلی باندھنا ہے جس میں روئی ہو، کپڑا وغیرہ ہو، تاکہ یہ پیشاب نکل کر کے باقی اور جگہوں پر نہ پھیل سکے، تاکہ دوسرے کپڑے پر نہ لگ سکے، بدن کے دوسرے اعضاء پر نہ لگ جائے۔ پھیلنے سے روکنے والی کوئی چیز لگا کے رکھنا اس کو۔ اب ہر زمانے کے اعتبار سے پیشاب سے روکنے والی چیزیں مختلف ہوا کرتی۔ پرانے زمانے کے اندر جو ہے وہ کپڑا وغیرہ باندھتے تھے روئی کے ساتھ، آج کل جو ہے وہ پیمپرز بنے ہوئے آتے ہیں، پیمپرز جو پہنا دے تو اس کے نتیجے جو ہے پیشاب باہر نہیں نکلتا۔ اور آج کل تو ایک اور نئی چیز بھی آ گئی ہے، وہ آپ جو ہے جدید ترین چیزیں دیکھتے جائیں گے کہ باقاعدہ تھیلی بنی ہوئی آتی ہے کہ جو لگا دے تو بس باقی جو ہے وہ پیشاب باہر نہیں نکلتا مثلا۔ اور خاص طور پر عورتوں کے خون کے سلسلے میں بالکل نئی نئی چیزیں آ چکی ہیں، یا ذکر کرنا بھی مناسب نہیں ہے بہرحال۔ تو ایسے ایسی چیزیں آ گئی ہیں کہ جو ہے اس کو روکنے کا انتظام کیا گیا ہے۔ تو وہ ایک تو اس مقام کو پاک کرنا واجب ہے، چاہے پیشاب نکلتا رہتا ہے تو اس کو جو ہے پاک کرنا واجب ہے، ٹوائلٹ آتی ہے تو اس کو پاک کرنا واجب ہے، اور دوسرا یہ کہ کوئی تھیلی لگائے جس میں روئی و کپڑا ہو تاکہ وہ پیشاب اور ٹوائلٹ دوسری جگہ پر نہ پھیلنے پائے، یہ ایک کام۔ اور دوسرا کام، ہر دفعہ ہر نماز کے بعد، یعنی ظہر کی نماز پڑھ لی تو عصر کی نماز کے لیے مقام کو پاک کرنا پڑے گا، عصر کی نماز کے لیے مقام کو پاک کرنے کے علاوہ تھیلی لگانا بھی واجب ہے۔ احتیاط واجب کی بنیاد پر انسان کو یہ مقام پاک کرنا ہے، اور تھیلی لگانا فتوے کی بنیاد پر واجب ہے۔ مقام کو پاک کرنا احتیاط واجب کی بنیاد پر، اور تھیلی لگانا فتوے کی بنیاد پر واجب ہے، کہ دونوں کام انجام دینا ضروری ہے۔ تھیلی لگانا فتویٰ ہے، اور مقام کو پاک کرنا احتیاط واجب ہے۔ انسان ہر نماز کے بعد اس مقام کو پاک کرے جو نجس ہو رہا ہے۔ اس لیے یہ دو وظیفے ہر نماز میں ضروری ہیں۔ جس کو مسلسل پیشاب یا مسلسل جو ٹوائلٹ آتا رہتا ہے، اس کے بعد وہ اپنے آپ کو بالکل پاک سمجھے۔ پاک سمجھے کا مطلب یہ ہے کہ وہ قرآن کے الفاظ کو حاصل کر سکتا ہے، مسجد میں جا سکتا ہے، طواف کعبہ کو انجام دے سکتا ہے، نماز پڑھ سکتا ہے، اور قرآن مجید کی تلاوت کر سکتا ہے، سورہ جس کے اندر سجدے والی آیتیں وہ پڑھ سکتا ہے، جو بھی جو ہے طہارت والے احکام تھے وہ سارے کے سارے انجام دے سکتا ہے، بشرطے کہ یہ اپنے وظیفے کے مطابق وہ عمل کر رہا ہو۔ پاک کرنا، تھیلی لگانا اور وضو کرنا، البتہ احتیاط مستحب یہ ہے کہ ہر نماز کے لیے الگ وضو بھی کرے، بہتر ہے وہ، البتہ واجب نہیں ہے۔ اب ظہر اثر کی نماز ایک ہی وضو سے پڑھ سکتے ہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ الگ الگ وضو کیا جائے، وہ بہتر ہے۔ لیکن مقام کو پاک کرنا احتیاط واجب کی بنیاد پر، اور تھیلی لگانا تو ہر صورت میں واجب ہے، فتویٰ ہے کہ وہ تھیلی تو لگانا پڑے گی، تاکہ پیشاب کہیں اور سرایت نہ کرے، اور وہ پیشاب جو ہے کسی اور جگہ پر جا کے کسی اور مقام کو نجس نہ کر دے۔ صلی اللہ علیہ